الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ ذی الحج اور عید الاضحیٰ کے بعد ہماری کلاس آج سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے. آج ڈے 16 ہے. نماز کے حوالے سے ہم پڑھتے پڑھاتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ آج جو ٹاپکس ہم پڑھیں گے وہ میں بتا دیتی ہوں. سجدہ، اہمیت و فضیلت، سجدے کا طریقہ، سجدے کی مقدار، دیگر مسائل اور دعائیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب تیار ہوں گے لکھنے، پڑھنے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. جی اوور ٹو یو شفق، شروع کیجیے. چوتھا رکن سجدہ، سجدے کی اہمیت. قرآن مجید میں سجدہ کرنے کا حکم ہے. فاسجدوا للہ واعبدوا، تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کرو. یعنی آپ کو دیر تک تسبیح کا حکم دیا گیا، یعنی نماز کے اندر. ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو سجدہ کامیابی کی ضمانت ہے. کامیاب ہونے کے لیے سجدہ ضروری ہے. سجدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، یہ بندگی کی انتہا ہے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. کیا وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں. اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کا حق اس پر بڑا ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس کا درجہ بڑا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور جو چیز حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لینے میں ہی انسان کی بھلائی ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ فزیکلی بھی مضبوط بنایا ہے، مینٹلی بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی مرد بیمار ہے، کمزور ہے، اور عورت جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ صحت مند، طاقتور ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جو عمومی انداز کی بات ہے اس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں فزیکلی، مینٹلی امپورٹنس دی گئی ہے، یعنی زیادہ اس کو صلاحیت دی گئی ہے. اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی شوہر کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا ہے. یعنی ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے عام طور پر، تو اس میں جب ایک عورت اس بات کو قبول کر لیتی، ایکسپٹ کر لیتی کہ ایسا ہے، دس از اے فیکٹ، اور پھر قرآن نے جو ایک اور وجہ بتائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. تو مال کمانا ایک مشکل کام ہے،
محنت طلب کام ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں، یعنی گھر سے باہر جو بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات سخت سردی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض مرد مزدور، یعنی ہر مرد کسی A1 کلاس آفس میں کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو چند لوگوں کے حصے میں آتا ہے کہ انہیں ورکنگ انوائرمنٹ بہت کمفرٹیبل ملے، ورنہ بہت سے کام سخت تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور سارا دن تھکا دینے والا کام کر کے گھر لوٹتا ہے، اور گھر میں نہ اس کی کوئی عزت ہے، نہ اس کو وقت پہ کھانا ملتا ہے، نہ اس کو کوئی سپورٹ ملتی ہے، نہ اس کی کوئی قدر کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہے کتنا مسکین ہے پھر۔ اور ایسی عورت جو مرد سے اپنے حقوق تو سارے وصول کر لے اور اس کو کچھ دینے کو تیار نہ ہو، تو پھر اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو سجدے کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین صرف حقوق اللہ کی نہیں، عموماً حقوق اللہ اور حقوق العباد ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ والدین کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، اور دیا تو شوہر کو بھی نہیں دیا گیا، اگر دیا جاتا تو شوہر کے لیے دیا جاتا۔ تو یہ دراصل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ ہی نے مرد کو پیدا کیا نا۔ اللہ سے بڑھ کے مرد کی نفسیات کو کون سمجھتا ہے کہ مرد کن باتوں سے انکریجڈ ہوتا ہے اور کن باتوں سے وہ گھر میں سکون لاتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کو اہمیت دینا، اس کی اہمیت کو قبول کر لینا۔ غلطیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ چند غلطیاں پکڑ لینا اور اس کے بعد اس کو بچوں کے سامنے بھی تو میں کر کے ذلیل و رسوا کرنا۔ تو یہ چیز انسان کے اپنے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتی ہے، اپنی عبادات میں بھی خلل ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی برکت نہیں رہتی، اور کسی پل آپ کو چین نہیں، پھر زندگی پریشان حال گزرتی ہے۔ تو حل کیا ہے؟ اللہ نے جس کا جو مقام بنا دیا نا، اس کو وہاں ایکسپٹ کر لینا، اس کو قبول کر لینا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کچھ کہتی رہے۔ تو ان باتوں سے متاثر نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف سب کا، اور ایک طرف میری اپنی خواہش کہ میں بڑا بن کے دیکھوں۔ کیونکہ مشکل یہ کہ شیطان جب انسان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ انا خیر منہ۔ اور یہ صرف دوسرے لوگوں کے معاملے میں نہیں ہوتا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی ہوتا ہے۔ ہسبینڈ تو خیر ہے ہی، اور وہ سمجھتا ہے انا خیر من، اور عورت سمجھتی ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ جو اپنے پلس پوائنٹس ہیں، اپنی اسٹرینگس ہیں، ان کو گن لیتی ہے، اور جو اس کی ویکنیسز ہیں ان کو گن لیتی ہے، جو اس کے پلس پوائنٹس ہیں ان کو وہ اگنور کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے۔ تو اس سے پھر کبھی بھی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ تو ہسبینڈ کو بطور ہسبینڈ ایکسیپٹ کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ کو شاید دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہ ملے جتنی اس کی بیوی کے کمنٹ سے کہ تم کمال کے انسان ہو، تم بہت اچھے انسان ہو، تم جیسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، کر کے تو دیکھیے۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے باپ کو تو با کمال بتاتے ہیں، اور اس کا مقابلہ ایک ینگ انسان سے کرتے ہیں جو ابھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ بچپن میں تو سن تمیز ابھی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں باپ پیار کرتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں، ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس کو۔ بڑے ہو کر بھی تھوڑے عرصے کے بعد جب پڑھائیاں ہو گئی، شادی ہو گئی، تو باپ کا ایک اچھا ہی روپ سامنے دیکھا تو پھر شوہر کو اس سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، پھر کبھی بھائیوں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، کبھی اس کے بھائیوں سے اس کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر اس کی کسی بھی خوبی پر آپ اس کی تعریف کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ خوشی آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ شوہر کی طرف سے آپ کو خوشی ملے تو پہل آپ کو کرنی ہوگی، پہلے آپ کو اس کی تعریف کرنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، وعلیکم السلام۔ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے 4-5 سال پہلے ایک درس ارینج کروایا تھا، تو درس کے دوران تمام سسٹرز کو کہا گیا تھا کہ آج آپ وعدہ کریں کہ گھر جا کے اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کریں گی اور ان کو کہیں گی آئی لو یو۔ آپ یقین کریں استاد، دوسرے دن میرے ہسبینڈ کو سب نے فون کیا، پلیز بھابی کو کہیں کہ اس طرح کے درس روزانہ رہیں گے۔ گھروں میں چین آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیے ہر انسان ریکگنیشن چاہتا ہے، یہ انسان کے اندر ایک فطری سی خواہش ہے کہ وہ جیسا بھی ہے نا اسے ایکسیپٹ کیا جائے۔ اب اگر کسی کے اندر کمزوری ہے یا کسی کے اندر خوبی ہے تو رکھی تو اللہ ہی نے ہے نا۔ ہم کسی کی خوبی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے اور کسی کی کمزوری کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو پھر مشکل اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ کہنے سے ہمارا کچھ جائے گا نہیں سوائے ایگو کو مارنے کے، اور کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ریٹرن آپ کو اچھا ملے گا۔ استاذہ، آج کل اگر بچیوں کو یہ بات سمجھائی جائے تو وہ کہتی ہیں ہسبینڈ اس لائق نہیں ہے، کہ اتنی ان کی ہم جو تعریف کریں گے وہ جھوٹی ہوگی۔ جی، ان سے کہے کہ برے سے برے انسان میری
کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، وہ تلاش کرو، وہ خوبی تلاش کریں. ہم وہاں ہینڈز اپ کر دیتے کہ ہم نہیں تلاش کر سکتے. اگر سمجھے کہ ہے ہی نہیں اس میں تو پھر ہماری نگاہوں کا قصور ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کسی چیز کو پیور ایول نہیں بنایا. کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسا بالکل صحیح بات کی. کہتے کوئی ماں باپ اپنے بچی کے لیے کوئی ایسا شخص تو نہیں پسند کریں گے اللہ ہی کہ بچی خود ہی کر لے، کہ جو بالکل ہی زیرو ہو، بالکل اس میں کچھ بھی نہ ہو. رشتہ دیکھتے ہوئے آخر کچھ نہ کچھ تو دیکھتے ہی ہیں، اور کوئی نہ کوئی چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے تبھی ہم ہاں کرتے ہیں نا، تبھی ہم کہتے ہیں کہ قبول ہے. تو اس وقت قبول کر لیا اور بعد میں ریجیکٹ کر دیا. السلام علیکم. جو ہمارا دور تھا استاد وہ تو ہمیں معلوم ہے ہم نے کیسے گزارا، مگر میری بچی ہے اس کی شادی ہوئی اور اس کے میاں آئے امریکہ سے. اب ماشاءاللہ اب 4 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے، 4 بچوں کے وہ باپ ہیں اور ماں ہیں. میں نے ان سے ایک بات سیکھی، خاص طور سے اپنی بیٹی سے، اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے نا ان دونوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پہلے میرے ساتھ ہی رہتے تھے، تو وہ ہمیشہ اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے تھے اور دروازہ بند کر لیتے تھے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہم مطلب ان کی شکل نہیں نظر آتی تھی. جب وہ واپس آتے تھے نکلتے تھے دونوں کمرے سے تو خوش ہوتے تھے. تو میں اس کو بولتی تھی سبق کیا کرتی ہو نا، تو وہ کہتی مما دیٹس ناٹ یور پرابلم، وی ہیو لرن فرام یور مسٹیکس. اور مجھے بہت اچھی لگی اس کی بات. بالکل. یہ آپ ہی کا کوئی لیکچر بہت عرصہ پہلے سنا تھا کہ اپنے شوہر کی 10 خوبیاں لکھ کے ایسی جگہ لگا لو جہاں زیادہ نظر پڑتی ہو. یقین کریں میں نے اپنی بیٹیوں سے اور بہوؤں سے یہ بات کہی کہ یہ مجھے بہت اچھی لگی بات، تو کہنے لگی کہ کیوں ہم اپنی خوبیاں کیوں نہ لکھ کے وہاں لگائیں. تو میں نے کہا نہیں پھر تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تم اگر نہیں بھی ہے تو تم سوچو کہ ان میں کیا اچھائیاں ہیں اور وہ لکھو. 10 نہیں ہے تو 5 تو ہوں گی اور لکھ کے لگاؤ. تو مجھے بہت اچھی لگی تھی آپ کے لیکچر کی بات. الحمدللہ. جی استاد آپ جو ایک بات بتا رہی تھی ابھی کمپیریزن، وہ بھی ایک بہت فساد کا ایک جڑ ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان دوسروں کے شوہر سے اپنے باپ سے اپنے بھائی سے جو کمپیئر کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا طریقہ کیئرنگ کا یا پیار کا ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. کوئی کہہ کر آپ کو مطلب کیئر دکھاتا ہے، کوئی نہیں کہہ کر اتنا کیئر کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو ہر چیز میں یعنی کیسی حکمت کہ ہم سوچیں، پھر ہم جیسے بتایا کہ ہم خود اس پہ سوچیں غور کریں تو اس کی اچھائیاں نظر آئیں گی. کیونکہ ہم غور نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اچھائیاں اس کے اندر نظر نہیں آتی ہیں. شیطان دیکھنے ہی نہیں دیتا. پیدا کرنے والے کو سجدہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، نہ صرف یہ کہ ہمیں بلکہ ہر چیز کو. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں. نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. فرشتوں کا سجدہ کرنا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. فرشتوں کا سجدہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے. جیسے کسی چارپائی پہ یا کسی ٹیبل پہ یا کسی چھت پہ زیادہ سامان رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چرچر کرنے لگتی ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہاں تو ایک بالشت کے بقدر بھی ایسی جگہ نہیں، یعنی ایک بالشت ایک ہاتھ برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا ہو. آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے جو سجدہ کر رہے ہیں اور مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سورج کا سجدہ کرنا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں پتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یعنی اس کی ڈائریکشن میں آ جاتا ہے.
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. پھر پودوں اور درختوں کا سجدہ کرنا. والنجم والشجر يسجدان. اور بغیر تنے والے پودے جو بیلے ہوتے ہیں زمین پہ پھیلے ہوئے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر صبح و شام سجدہ کرتے ہیں. جانور بھی سجدہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا جانور ہو اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. رحمان کے بندوں کی صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. یہ عباد الرحمان کی صفات ہے نا سورۃ الفرقان میں، تو وہاں رات کو خاص طور پر قیام کے وقت سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. مومنوں کے چہرے میں سجدے کی علامات ہوتی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے. نافرمان سجدہ نہیں کرتے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے. اور یہ بات انہیں بدکنے میں بڑھا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے. یعنی نافرمان لوگ نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. قیامت کے دن وہی سجدہ کر پائیں گے کہ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. پھر وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور باقیوں کے سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان کی پشت تختے کی طرح ہو جائے گی، جب بھی سجدہ کرنا چاہیں گے پیٹھ کے بل گر جائیں گے. سجدے کی فضیلت معدان بن ابی طلحہ یعمری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے. یا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں، اور وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے. میں نے تیسری بار پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں. سجدہ قربت کا ذریعہ ہے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کا کہنا نہ مانو، سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ. سجدے کی حالت میں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو. ایک سجدے کا اجر، ایک نیکی ملنا، ایک گناہ معاف ہونا، ایک درجہ بلند ہونا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم سجدوں کی کثرت کرو. ایک زمانہ آئے گا جس میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے. اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہوگا. یعنی کس لحاظ سے بہتر ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جب ہر طرف امن امان ہوگا تو انسان کو سب سے زیادہ سکون سجدے کے اندر ہی آئے گا. اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ قریب ہے قیامت. تو انسان کو جب موت اور قیامت یاد آتی ہے تو پھر انسان سجدہ زیادہ اچھی طرح کرتا ہے، کیونکہ اگر سجدے میں قبر یاد آ جائے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہے.
کثرت سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے جنت میں. ربیہ بن کعب اسلمی سے روایت ہے کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتا تھا. آپ کے وضو اور استنجا کے لیے پانی لایا کرتا تھا. آپ نے ایک دن مجھ سے فرمایا مانگو, تو میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی. تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو, اگر وہاں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر نوافل زیادہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سجدوں کی کثرت. ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو فاطمہ, اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو, یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب پانے کے لیے. تو گویا سجدہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بھی اور سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے بھی. سجدے کی جگہ پر آگ حرام ہوگی, یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی دوسرے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو پھر جب ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے تو فرشتے انہیں پہچانیں گے ان کے سجدوں کی جگہ کی وجہ سے کہ جن کو آگ نے نہیں چھوا ہوگا, کیونکہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یعنی سجدے جو ہیں یہ مومن کی نشانی ہے, ایمان کی, اسلام کی. نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی. استغفر اللہ, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کی کثرت میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ, اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہو تو ان میں سے ایک گھوڑے کی پیشانی اور ٹانگیں روشن چمکدار اور سفید ہوں تو کیا تم اسے ان گھوڑوں میں پہچان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوں گی, قدرتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں گے ہیں, اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور کسی زیور کی ضرورت ہی نہیں. سجدے کا طریقہ, تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا, یعنی جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اسٹریٹ اور ربنا ولک الحمد اور تسبیحات آپ نے وہ پڑھ لی, دعائیں پڑھ لی, تو پھر اس کے بعد اب آپ سجدے میں اب جا رہے ہیں اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ثم کبر وسجد, سنن نبی داؤد کی روایت ہے. پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ کیا. سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا, یہ مسئلہ بہت متنازع فی ہے اور ہمیشہ لوگوں کے بیچ میں سوال کی شکل میں بار بار ابھرتا رہتا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں. تو کیا پتہ چلا, پہلے ہاتھ رکھنے پھر گھٹنے رکھنے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے. ابو ہریرہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے گھٹنے رکھ کے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسٹریٹ کھڑے اللہ اکبر کہہ کے نیچے گئے, پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے پھر بیٹھے, ٹھیک ہے. 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں, اس کی پیشانی اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم. یہ جو ناک ہے یہ جب پیشانی رکھیں گے تو ناک تو پیشانی سے بھی اونچا ہے, وہ بھی ساتھ رکھا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں, 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں. تمام اعضاء کا سجدہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے بازوؤں کو درندے کے پھیلانے کی طرح زمین پر نہ پھیلاؤ جیسے شیر چیتا وغیرہ بیٹھتا ہے, اور تم اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاؤ. ہتھیلیاں یعنی ہاتھ,
اور اپنی بغلوں کو دور رکھو، یعنی ساتھ چمٹ کے نہیں رکھو. پھر جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا ہر عضو تمہارے ساتھ سجدہ کرے گا. ورنہ کیا ہے، کچھ عضو ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور کچھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان ہتھیلیوں پر اپنا پورا وزن ڈالتا ہے تو پھر سارے کا سارا جسم ایک طرح سے سجدے میں ہوتا ہے. ادھر سے گھٹنے لگے ہوئے ہیں، ادھر سے پاؤں لگے ہوئے ہیں، ادھر سے سر لگا ہوا ہے، ادھر سے ہتھیلیاں. اور اگر آپ کونیاں زمین پہ ٹکا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ آرام کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، آرام ہونے لگتا ہے. اور جو شخص 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرے اس کا کیا حال ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سجدہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ 7 اعضاء میں سے کسی بھی چیز کو اٹھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر. اگر وہ اپنے دونوں پاؤں یا ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں ہاتھ یا ان میں سے کوئی ایک، یا اپنی پیشانی یا اپنی ناک یا ان دونوں کو اٹھا لے تو اس کا سجدہ باطل ہو جائے گا اور اسے شمار نہیں کیا جائے گا. اور جب سجدہ باطل ہو گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی شخص صرف ایک ہاتھ رکھتا ہے دوسرا رکھتا ہی نہیں، صرف پیشانی رکھتا ناک رکھتا ہی نہیں، یا صرف ناک رکھتا پیشانی نہیں رکھتا، یا پھر گھٹنے تو رکھے ہوئے کیونکہ اس کے بغیر تو نیچے جا نہیں سکتے، تو گھٹنے اس طرح رکھے کہ پیچھے سے پاؤں اٹھ گئے، تو پاؤں اٹھنے نہیں چاہیے، پاؤں زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے. تو اگر یہ 7 اعضاء نہیں لگے زمین پر تو سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، یہ نماز کا اہم ترین حصہ ہے. چہرے کو اچھی طرح زمین پر ٹکانا. ایک طویل حدیث میں رفاعہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا جو نماز پڑھ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا اور فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو زمین پر اچھی طرح لگاؤ، یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر چلی جائے. ٹھیک ہے، یعنی اچھی طرح ٹک کے کرو سجدہ، جلدی میں نہیں، کیونکہ جو جلدی میں کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے ٹھونگا مار رہا ہو. ناک اور پیشانی اچھی طرح زمین پر ٹکانا. سنن الترمذی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور اپنی پیشانی خوب اچھی طرح زمین پہ جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں کے مقابل رکھتے، یعنی دونوں کندھوں کے مقابل آگے، یعنی کہ ایسے باہر کر کے سامنے ہی، یعنی جیسے جہاں کندھے آ رہے ہیں وہیں ہاتھ آ رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے. ناک کو پیشانی کی طرح زمین پر پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس شخص کی نماز نہیں جس نے اپنی ناک کو زمین تک اتنا نہیں پہنچایا جتنا کہ اس کی پیشانی پہنچتی ہے. دونوں ہاتھوں کا سجدہ. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ بے شک دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی سجدے میں زمین پر اپنا چہرہ رکھے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے، اور جب چہرہ اٹھائے تو انہیں بھی اٹھا لے. ٹھیک ہے، سجدے کے وقت ہاتھ بھی زمین پر، چہرہ اٹھے تو ساتھ وہ بھی اٹھا لیے جائیں. ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھنا. وائل بن حجر سے مروی ہے، انہوں نے کہا اور جب سجدے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر رکھا. ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھنا. اب یہاں آپ دیکھیے ایک روایت میں آ رہا ہے دونوں کانوں کے برابر اور یہاں کندھوں کے برابر، تو کندھے اور کان سجدے میں قریب قریب ہی ہوتے ہیں. پھر سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا. یہ تھوڑے آگے تھوڑے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، سامنے رکھنا. کچھ لوگ یوں کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، انگلیوں کا اینگل ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، انگلیاں سیدھی رکھنی ہے. محمد ابن عمرو ابن عطا سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے اس حالت میں کہ نہ زمین پر بچھے ہوتے اور نہ سمٹے ہوتے. بچھے ہوتے کا مطلب یعنی یوں کھول کے ایسے نہیں رکھے ہوتے تھے اور نہ یوں اکڑائے ہوتے جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی ہاتھ پکڑنے کو، یعنی کہ نیچرل پوزیشن میں. اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف کرتے تھے. واستقبل باطراف اصابعه القبلہ، یعنی سجدہ کرتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اطراف قبلے کی طرف. اطراف کناروں کو کہتے ہیں. انگوٹھا تو obviously ادھر ہو جائے گا لیکن باقی سامنے کی طرف رہے، ہاتھ کو ٹیڑھا نہ کیا جائے.
ہاتھوں کی انگلیاں ملانا. وائل بن حجر سے مرفوع ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو انگلیاں کھول لیتے، اسی لیے پھر ہم گھٹنے کو ایک طرح سے پکڑ لیتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا لیتے. سجدے کے وقت اتنا بڑا ہاتھ نہیں کھولا جائے گا، بس ایسے نیچرل سیدھا رکھتے ہوئے، تھوڑی بہت اگر ہلکا سا گیپ ہے بھی تو ٹھیک، اکڑا کے نہیں رکھنا، بس نیچرل وے میں. ہتھیلیوں پر ٹیک لگانا، اور آپ اپنی ہتھیلیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور ان کو پھیلاتے تھے، یعنی پوری طرح بچھا دیتے تھے. پھیلانے کا مطلب یہ ہے کھولنا نہیں ہے. اور ان کی انگلیوں کو ملاتے تھے اور ان کو قبلہ رخ کرتے تھے. ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرنا، یعنی انگلیوں پر نہیں بلکہ ہتھیلی پر بوجھ آنا چاہیے. ویسے تو پورے ہاتھ پہ ہی آ جاتا ہے لیکن ہتھیلی پر زیادہ حصہ. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کے اندرونی حصے پر سجدہ کرتے تھے، یعنی ہاتھ رکھے نا تو اپنے اپنے ڈیسک پہ ہاتھ رکھے. تو اب آپ دیکھیں جب ہتھیلی پر آپ زور دیں گے تو انگلیوں پر نہ ہونے کے برابر آئے گا، ٹچ تو کر نہیں ہوگی زمین پر، یعنی آپ نے انگلیوں پہ نہیں کرنا. کرے اب انگلیوں پہ بوجھ ڈالے، ایسا نہیں کرنا. کیسے کرنا؟ ہاتھ کے اوپر، ہتھیلی پر. انگلیوں پر کریں گے تو ہتھیلیاں اوپر اٹھ جائیں گی. یہ جو پام ہے نا، یہ والا حصہ، یہ ہتھیلی ہوتی ہے اور اس سے اوپر کلائی ہوتی ہے. بازوؤں کو کھلا رکھنا اور زمین سے جدا کرنا، زمین پہ لیٹنا نہیں آپ نے. مسند احمد کی روایت ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے اور اپنے بازوؤں کو جدا اور کھلا رکھتے تھے، پیٹ سے لگنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ہر اس چیز سے منع کیا گیا جو وہاں ریسٹنگ پوزیشن بن جائے. ٹھیک ہے، اور صحیح سجدہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کیا ہے، ورنہ سجدہ صحیح ہو تو لگتا ہے نماز پڑھی ہے. اس کا خشوع و خضوع سے اور بندگی کی روح سے بہت بڑا تعلق ہے. کوہنیاں زمین سے بلند رکھنا، کیونکہ اگر آپ کونی ٹکائیں گے نا تو ہتھیلی پہ اس طرح نہیں زور آئے گا، کیونکہ آدھا زور کس میں چلا جائے گا؟ بازو پہ، کوہنی پہ. برا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ. کتے کی طرح بازو بچھانے کی ممانعت، یہ مسند احمد کی روایت ہے. انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھائے، یعنی کون یا نیچے لگا کے بازو بچھانے نہیں، ریسٹنگ پوزیشن میں سجدہ نہیں کرنا، ہتھیلیوں پہ کرنا، بازو اوپر رکھنے. ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آئے، یعنی بالکل منہ کے ساتھ لگا کے ہاتھ نہیں رکھنے، ذرا کھلے رکھنے کہ بغلے کھل جائیں. یہ بھی نہیں کہ اتنا کھلا کر دیں، اعتدال میں رکھیں گے لیکن بغلیں کھلی ہوں گی. عبداللہ بن مالک بن بحینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے، یعنی پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی. ٹھیک ہے، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمارٹ بھی تھے نا، تو بازو کا گوشت لٹک نہیں رہا تھا، یا پیٹ اتنا بڑا نہیں تھا، یا ویسے اوپر کا حصہ اتنا بھاری نہیں تھا، لہذا جب آپ وہ کھولتے تو پیچھے سے دیکھنے والا آپ کے بغلوں تک دیکھ لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے، اپنے ہاتھوں کے درمیان یعنی ہاتھ جو زمین پہ رکھے فاصلہ کرتے، یعنی انہیں پھیلا لیتے یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی. اور جب آپ بیٹھتے تو بائیں ران پر اطمینان سے بیٹھتے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے؟ بائیں پاؤں کے اوپر. کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا کرنے میں مشقت اٹھانا. صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمر بن جز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ ہمیں آپ کی مشقت دیکھتے ہوئے آپ پہ ترس آتا، یعنی مشکل ہو جاتی. اور جب لمبا سجدہ کرے انسان اور اس پوزیشن میں تو اچھی خاصی مشقت ہے اس میں. دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا دور رکھنا کہ بکری کا بچہ گزر سکے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہاتھ دور رکھنا کہ نیچے سے کوئی چیز بھی گزر جائے تو گزر جائے. میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ
آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. پہلوؤں اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا، یعنی گھٹنوں سے اوپر والے حصے کو ران کہتے ہیں نا، تو پیٹ کو سجدے میں ٹانگ سے نہیں لگنے دینا، ران سے نہیں لگنے دینا، کھلا رکھنا ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازو کھول لیتے، انہیں اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اور پیٹ کو زمین سے اونچا رکھتے. یعنی آپ اپنے بازوؤں کو کھول لیتے اور اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے اور اپنے پیٹ کو زمین سے اٹھا کر رکھتے تھے. اب ظاہر ہے جس کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہو تو وہ پھر، یا جیسے پریگنینسی میں، وہ تو اتنا نہیں اوپر اٹھایا جا سکتا، لیکن ایک نارمل صحت مند انسان جو ہے اس کے لیے یہ آسان ہے. پاؤں کی ایڑیاں ملانا، یہ نہیں کہ ہاتھ بھی کھلے اور ٹانگیں بھی کھلی ہیں تو وہ عجیب سی شکل بن جاتی ہے. ایڑیاں باہر ملی ہوئی ہوں. انگلیوں کو زمین پر لگانا، یعنی سجدے میں انگلیاں زمین پہ ٹچ کر رہی ہوں، پاؤں کی انگلیاں. اور آپ اپنے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر رکھتے تھے اور اپنے پاؤں کے اگلے حصوں کو قبلے کی طرف کرتے تھے. پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ کرتے اور ایڑیوں کو ملاتے اور پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے. آپ نے اسی کا حکم دیا. اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول کر رکھتے تھے، یعنی انہیں کھچ کے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ کھلی رہتی تھی. پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. ابو حمید کو ان کی نماز سب سے زیادہ یاد تھی. اور جب آپ نے سجدہ کیا تو نہ آپ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ہی انہیں سمیٹے ہوئے تھے، نہ دونوں ہاتھوں کو بچھائے ہوئے اور نہ سمیٹے ہوئے، اور آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ تھیں. پاؤں کی انگلیاں کشادہ رکھنے میں ایک اور حدیث بھی ہے مسند احمد کی. اب سجدے میں اطمینان کا وجوب، اطمینان سے سجدہ کیا جائے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجود کو مکمل کرو. اللہ کی قسم جب بھی تم رکوع کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹھ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ سامنے کے ساتھ ساتھ نماز میں لوگوں کو پیچھے سے بھی دیکھ لیں. سجدے میں اطمینان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا. جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل راوی کہتے ہیں، میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی نماز پہ مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتا. کیا نہیں کر رہا تھا؟ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا. تو جو رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کرے، اس کو پورا طور پر ادا نہ کرے، تو وہ گویا ایسے ہی جیسے نماز ہی نہیں پڑھی اس نے. صحیح سجدہ نہ کرنے والا ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا. ایک اور روایت میں، صحیح بخاری کی روایت میں ہی ہے کہ حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو جب دیکھا کہ نہ رکوع پورا کرتا نہ سجدے، تو انہوں نے کہا، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. درست سجدے پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ کیا ہو کہ وہ رکوع تو پورے کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو. اتنی اہم بات ہے یہ. ابو مسعود انصاری بدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے. جو رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے، اس کی نماز کافی نہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی، احمد اور اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدوں میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھی تو اس کی نماز فاسد ہے. سجدے کو مکمل کرنا. زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا ہاں. آپ نے لونڈی سے فرمایا، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ.
میں نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو تمہارے اس امام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا ہو. زید نے کہا عمر بن عبدالعزیز رکوع اور سجدے مکمل کرتے تھے اور قیام اور قعود ہلکا کرتے تھے، یعنی بہت لمبا قیام اور بہت لمبا تشہد نہیں پڑھتے تھے، لیکن رکوع اور سجدے بہت اطمینان سے ادا کرتے تھے. تو میک شور کہ رکوع اور سجدہ ٹھیک ہو، اطمینان سے ٹک کے سجدہ کرنا. سنن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جب سجدہ کرو تو ٹک کر سجدہ کرو. فمکن لسجودک، حتیٰ کہ جوڑ مطمئن ہو جائیں. پھر اللہ اکبر کہے، سجدہ کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ اطمینان سے ٹک جائیں. ہر عضو کا اپنی اپنی جگہ پہ ٹکنا. سنن نبی داؤد کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آتا ہے، اور سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا، پھر کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور کیا حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. یعنی یہ پرائم ٹائم ہے، نماز کا پیک ٹائم ہے کہ جس میں انسان بندگی کا شدید اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو بہت صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے. جلدی جلدی سجدہ نہ کرنا. ابو عبداللہ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی، پھر ان کے ایک گروہ میں بیٹھ گئے. ایک آدمی آیا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگا، تو وہ رکوع کرتا اور سجدے ایسے کرتا جیسے ٹونگے مارے جاتے ہیں، جلدی جلدی بس ٹھک ٹھک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو؟ جو شخص اس حالت میں مر گیا وہ اس حالت میں مرے گا کہ محمد کی ملت پر نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شخص اس طرح نماز میں ٹھونگے مار رہا ہے جیسے کوا خون میں ٹھونگے مارتا ہے، یعنی کوئی اپنا شکار کھانے کے لیے. تو وہ شخص جو رکوع کرتا ہے اپنے سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے، اس کی مثال ایسے بھوکے شخص کی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھائے تو یہ اس کی بھوک کو کیا مٹائیں گی. اچھی طرح مکمل وضو کیا کرو، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. رکوع اور سجدوں کو مکمل کیا کرو. کس قدر تاکید اور کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اپنا وضو بھی صحیح کرے، رکوع اور سجدے بھی ٹھیک کرے. پھر مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے. نماز میں مرغے کی طرح ٹھونگے نہ ماروں، کتے کی طرح نہ بیٹھوں، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں. ٹھیک ہے، کتا بازو بچھا کے جو آگے بیٹھتا ہے نا، یا ایک ٹانگ اٹھا کے جو بیٹھتا ہے. مکمل سجدہ نہ کرنے والا نماز کا چور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، انسان اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ وہ اس میں رکوع اور سجود مکمل نہ کرے، یا فرمایا جو رکوع اور سجود میں اپنی پشت سیدھی نہ رکھے، یعنی اسٹریٹ نہ رکھے. سجدہ پورا نہ کرنے والے کے لیے وعید. علی بن شیبان جو اپنے قبیلے کے وفد میں شامل تھے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ اپنے علاقے سے نکلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے آپ کی بیعت کی، آپ کے پیچھے نماز ادا کی. آپ نے آنکھ کے کنارے سے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی نماز صحیح ادا نہیں کر رہا تھا، یعنی رکوع اور سجدے میں کمر ٹھیک نہیں رکھ رہا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں کرتا. چہرے کا رخ موڑے بغیر آنکھ کے کنارے سے اگر کوئی چیز نظر آ گئی ہے، کسی کی حرکات و سکنات کا پتہ چل گیا، تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، لیکن خشوع میں تو بہرحال فرق ہو جاتا ہے. پھر نہیں، کونیاں نہیں پھیلانی، بازو اس طرح کرنے نا، یعنی بہت زیادہ بھی نہیں کرنے، بازو کا بہت ٹائٹ بھی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر اس صورت میں جو اضطراری کیفیت جہاں بھی آ جائے نا، تو وہاں پر یعنی کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے، کوئی جگہ تنگ ہے، پھر اس صورت میں جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیتے ہیں. سمجھ آتا ہے. لیکن سجدے میں پشت کا سیدھا، سجدے میں پشت سے مراد یہ ہے کہ یوں نیچے کو نہیں جھک جانا چاہیے، یوں نہیں ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یوں بل نہیں ہونا چاہیے، اس میں جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، اسٹریٹ سر سیدھا، یعنی پیٹھ اور سر کے بیچ میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اسٹریٹ رہے، اس میں کب نہ آئے. اگر کسی کا ویسے بڑھاپے کی وجہ سے آ گیا تو اور بات ہے، یا یہ کہ اندر کی طرف نہ جھکا ہوا ہو. جتنی بھی ریسرچ کی گئی ہے، ایک حدیث میں یعنی کہ عورت ایسے سجدہ نہ کرے، یہ علماء نے اپنی طرف سے کہا ہے. تو جب علماء اپنی طرف سے کہیں اور عورتیں سجدہ غلط کرتی رہیں اور اپنی نمازیں خراب کریں تو اس کو ماننا ضروری نہیں. اور کہتے ہیں کہ نہیں، پردے کی وجہ سے. آپ دیکھیے، گھر میں نماز پڑھ رہی ہے نا، اسی لیے تو عورت کا گھر میں نماز پڑھنا اور اندر والے حصے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے.
ہمارے ہاں جو علماء تفریق کرتے ہیں نا عورت مرد کی نماز کی، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بچ کے کرے. ہاں تو جو بچ گئے تو پھر سجدہ تو سجدہ ہی نہ رہا. 7 ہڈیوں کا خیال رکھے تو صحیح سجدہ ہو جائے گا. 2 سجدے ہیں، آپ نے ایک سجدہ کیا اور ایک آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے دوسرا کیا کہ نہیں، اب آپ نے سجدہ سہو ایک اور کر لیجئے اسی وقت اگر کر رہے ہیں، اوکے، اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں. لیکن ایک سجدہ جب ہو گیا تو آپ کا رکن کمپلیٹ ہو گیا؟ نہیں، ایک سے تو رکن نہیں کمپلیٹ ہوگا، ایک رکعت اور پڑھیے پھر، کیونکہ ہر عضو کو سجدہ کرنا ہے نا، ہر عضو کو سجدہ کرنا ہے. یعنی جب ایک چیز بھی آپ اپنی جگہ سے ہٹائیں گے تو اس کا اثر صرف اس پہ نہیں رہے گا اور حصے پہ بھی چلا جائے گا. جب تک سجدہ یعنی پرفیکٹ ہوگا تو سارا ہی ہوگا، اگر ایک حصہ خراب کیا تو باقی بیلنس بھی بگڑ جائے گا. جی السلام علیکم. جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری جو سب سے چھوٹی انگلی ہے I'm not too sure وہ بھی ساتھ اگر نہیں ہوتی ہے ہی چھوٹی کوئی بات نہیں. اچھا اب کچھ لوگوں کے جیسے میرا مسئلہ ہے کہ جیسے اگر انگوٹھا یا 2-3 انگلیاں زیادہ لمبی ہیں اور 2 جو ہیں وہ چھوٹی ہیں تو پوری نہیں ٹکتی زمین پر، تو اگر ایک بھی ٹک رہی ہے تو پھر ایک بھی کافی ہے، کیونکہ باقی پھر ہم ان کو ٹیڑھا کیسے کریں. اچھا سوال ہے یہ. بعض لوگ پیچھے سے پاؤں کراس کر لیتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. سجدے کی مقدار، لمبا سجدہ کرنے کی اہمیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں. سارے گناہ کہاں رکھ دیے جاتے ہیں؟ کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں. اور جب وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، یعنی وہ نیچے آتا ہے تو گناہ بھی گر جاتے ہیں، بشرطے کہ صحیح کیا جائے. براء ابن عازب کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے آپ کے رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ کے بیٹھنے کی مقدار برابر ہوتی. پیچھے گزر چکی ہے بات. اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا قیام لمبا ہوتا تو آپ رکوع اور سجود بھی لمبا کرتے، اور جب قیام خفیف کرتے تو رکوع اور سجود میں بھی تخفیف کرتے. اس طرح لمبی نماز یا چھوٹی ہونے میں تمام ارکان برابر ہوتے. یعنی یہ نہیں کہ قیام تو بہت لمبا اور رکوع جلدی جلدی 3 دفعہ کہہ کے اٹھ گئے، پھر رکوع بھی لمبا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے حرم میں آخری جو قیام ہوتے ہیں آخری عشرے کے، اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ رکوع بھی کافی لمبے ہوتے، اتنے تو نہیں ہوتے جتنا قیام ہوتا ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت کافی لمبا ہوتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ رکوع اور سجود کی مقدار قیام کی مقدار کے برابر ہوتی، بلکہ مجموعی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس مقدار کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی نماز کے ارکان میں تناسب ہوتا. ٹھیک ہے، بیلنس ہوتا ہے. یعنی کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سب ارکان تقریباً برابر ہوتے سوائے قیام اور قعود کے کہ وہ کچھ لمبے ہوتے. یعنی قیام اور تشہد جو ہے یہ لمبا اور باقی رکوع اور سجدہ برابر کا اور جلسہ اور قومہ ایک جتنا. کوئی وجہ پیش آنے پر نماز میں طویل سجدہ کرنا، یعنی ہر نماز میں نہیں، بعض اوقات کسی وجہ سے ایک سجدہ زیادہ لمبا کر دینا، وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ماؤں کے لیے بہت دلچسپ بات ہے یہ. عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے اتار دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی. نماز کے دوران آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا. میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے، کمر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ سجدے میں تھے. میں دوبارہ اپنے سجدے میں چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ کو کوئی وحی آنے لگی ہے. آپ نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں ڈالوں اور فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے. سبحان اللہ، کتنی کیئر ہے. حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی یہ ہے حقوق العباد. ٹھہراؤ ہے، اسی سے تو بچے بھی ٹھہراؤ سیکھتے ہیں نا. جب ماں باپ ہر وقت جلدی مچائے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی وہ جلد بازی آ جاتی ہے، وہ ہمارے ہی تو عکس ہو جاتے ہیں پھر. یعنی بڑے سے بڑے موقع پر نا کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے.
حتیٰ کہ سامنے والا جلدی مچا بھی رہا تو اس وقت بھی آپ آرام میں آ جائیں, وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی سکون میں آ جائے گا. میں نے اپنے بچوں کو آہستہ بولنے کی عادت کس طرح سکھائی, خصوصاً ماں باپ کے سامنے, کہ ذرا سا وہ آواز اونچا کرنے لگتے تو میں وسپر کرنے لگتی. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ چپ ہو جاؤ, آہستہ بولو, یہ کہنے کو کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ خود ہی بھی چیخ رہے ہیں تو وہ ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم نے آہستہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ برابر کا بولتے رہے تو وہ کبھی بھی آہستہ نہیں ہوں گے. اور پھر جب ان کو ایک دفعہ چیخنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ جس سے بات کرتے چیخ چلا کے اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. یاد رکھیے 99% مسائل جو ہے نا انسان کی زندگی میں زبان سے شروع ہوتے ہیں, زبان سے شروع ہوتے ہیں. یہ کنٹرول میں آ جائے نا تو جنت کی بھی ضمانت ہے. اور جب ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا وہ واپس نہیں آتی. جتنا کوئی کہے معاف کر دو, کوئی کہے میں نے معاف کر دیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ زخم جو ہے نا کہیں پھر ہرے ہوتے رہتے ہیں, وہ زخم مندمل ہوتے نہیں ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے ہی کنٹرول کر لے اور پہلے ہی دھیان رکھے. نفل نماز کا سجدہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے اس رات سورۃ البقرہ شروع کر دی تو میں نے کہا آپ 100 آیات پہ رکوع فرمائیں گے. پھر آگے چلے, میں نے کہا آپ سورت کو 2 رکعتوں میں پورا کر لیں گے. پھر آگے چلے, میں نے دل میں کہا آپ ایک پوری سورت پہ رکوع کریں گے. پھر سورۃ نساء شروع کر دی, پھر آل عمران شروع کر دی اور ترتیل کے ساتھ خوبی سے پڑھا. پھر آپ نے سجدہ بھی کیا اور آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا, خوب لمبا سجدہ. لیکن یہ نفلی نماز میں, تو اس لیے آپ دیکھیں ائمہ کرام مساجد میں جو نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسی پڑھاتے ہیں کہ جو سب کے لیے آسان ہو, خفیف نماز پڑھاتے ہیں. اور ہم نے خفیف کو ہی اصلی بنا لیا ہے, اور گھر میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے نفل پڑھنے کے, تو اور جلدی پڑھتے ہیں کہ نفل ہی تو ہے, نفل کو نفل کہہ کے جلدی کر لیتے ہیں. کبھی کبھی لمبا بھی, کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالیں. یہ اپنے رب کی عبادت جو ہے نا یہ اپنا وقت ہے, ہم اس میں بھی فکر کر رہے ہوتے کہ اس کا یہ کام, اس کا یہ کام, اس کا یہ کام. سجدے کے دیگر احکام. زمین پر سجدہ کرنا, پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے, سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے, یعنی کھڑے کھڑے سجدہ نہیں ہوگا الا یہ کہ میدان جنگ میں ہو آپ. کپڑا پھیلا کر زمین پر سجدہ کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ خالی زمین پر سجدہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں نہیں جائے نماز کوئی اگر شروع بھی کر دے تو حتیٰ کہ کارپیٹ میں بھی شروع کر دے اس کے آگے بھی جائے نمازیں بچھانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ سادہ کارپیٹ زیادہ بہتر ہے بنسبت رنگ برنگی جائے نمازوں کے. اور بعض اوقات وہ الجھتی رہتی ہیں اور پھر کبھی الٹی ہوگی, کبھی سیدھی ہوگی, کبھی بل پڑ گئے, پھر نماز میں اس کو سیدھا کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے. نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں کم سے کم موومنٹ ہو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام روئے زمین پر سجدہ کرنا جائز ہے, بس پاک ہو. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام یا امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا, روئے زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا, یعنی تیمم مٹی سے. چنانچہ میری امت پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہی اس کی مسجد ہے اور وہی اس کی طہارت کے لیے مٹی موجود ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا. اور 1 ماہ کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی جو میرے دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے, اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا, آگ کھا جاتی تھی اس کو آ کر. حتیٰ کہ مٹی اور پانی والی زمین پر سجدہ کرنا, کیچڑ والی جگہ پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے, گیلی زمین پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے, بارش ہو چکی ہو, گیلا گھاس ہو, اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں واپس چلا جائے, اس لیے کہ میں نے اس رات خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں خود پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں. یعنی کہ بارش ہوگی نا اعتکاف میں, تو آپ نے کہا اپنے اپنے اعتکاف میں چلے جاؤ. اصل میں مسجد نبی جو تھی وہ تنکوں وغیرہ سے بنی ہوئی تھی, تو اس میں ایسی پکی چھت نہیں تھی کہ بارش روکتی, بارش ٹپک جاتی تھی. جب آپ اپنے معتکف میں واپس چلے گئے تو ایک بادل نمودار ہوا اور خوب بارش ہوئی.
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے. اسی دن کے آخری حصے میں بادل آیا. چونکہ مسجد کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اس لیے میں نے آپ کی ناک اور پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشانات دیکھے. ابو سعید سے مروی ہے کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 21ویں رات کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا. تو یہ اصل میں آپ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی. جائے نماز پہ سجدہ کرنا, کیا جائے نماز بچھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ پھر جب ساری زمین پہ سجدے کی بات آئی تو پھر جائے نماز کے اوپر وہ مشکل کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھوٹے مصلے پر نماز پڑھتے تھے. وہ پہلے ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے نا کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے مصلے, اب تک یہ روایت ہے, صفیں بھی بنی ہوتی ہیں اور مصلے بھی بنے ہوتے ہیں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. آپ نے اس سے کچھ تناول فرمایا, پھر فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ, میں تمہیں نماز پڑھاؤں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی, اسے پانی سے دھویا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے. میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی, یعنی 2 لوگ تھے, اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی, یعنی دادی جو تھی وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہو گئی, ہم 2 تھے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے, یعنی نماز بھی پڑھی, کھانا بھی کھایا. لکڑی یا تکیے پر سجدے کی ممانعت. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عادت کرنے کے لیے نکلے, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پہ نماز پڑھ رہا ہے, یعنی لکڑی آگے رکھی ہوئی ہے نماز کے لیے, جیسے میز وغیرہ رکھ لیتے ہیں لوگ یا کرسی کی بازو رکھ لیتے ہیں, اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پہ ٹیکتا ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو, یعنی تکیے کو. اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک, ورنہ اشارے سے نماز پڑھ لو, اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکوع کی نسبت زیادہ جھکو. یہ اشاروں سے نماز یا کرسی پہ نماز یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, یعنی جس کی ہمت ہو جہاں تک جھکنے کی جھک جائے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ورٹیگو ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو چکر کی بیماری ہوتی ہے, وہ زمین پہ سر یا نیچے جھکا ہی نہیں سکتے, جا ہی نہیں سکتے. تو وہ کیا کریں گے, وہ یہ نہیں کریں گے کہ کوئی لکڑی یہاں رکھ کے تو اس پہ سجدہ کریں گے, وہ جہاں تک سر جاتا ہے آسانی سے, رکوع میں کم اور سجدے میں زیادہ. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور ویسے ہی آپ کے مثلاً گھٹنوں میں تکلیف ہے یا پاؤں میں یا کسی جگہ کہ آپ پورا سجدے کی طرف نہیں جا پا رہے, یا کمزوری اتنی ہو گئی ہے جیسے بہت بوڑھے لوگ, تو وہ پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں. اپنے آگے کوئی اور چیز بچھانے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی تکیہ, نہ گاؤ تکیہ, اور نہ کوئی لکڑی اور نہ کچھ اور. ٹھیک ہے. عمر بن محمد سے مروی ہے, انہوں نے کہا ہم حفص بن عاصم کے پاس ان کی بیماری میں عیادت کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ میرے پاس میرے چچا عبداللہ بن عمر داخل ہوئے. کہتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک گاؤ تکیہ یعنی سرہانہ دوہرا کیا ہوا تھا, اور میں نے اس پہ چٹائی بچھائی ہوئی تھی, یعنی چٹائی کی بھی رسم پوری کر لی اور اس کو اور اونچا بھی کر لیا, اور میں اس پہ سجدہ کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا میرے بھتیجے ایسا نہ کرو, اپنے چہرے کو زمین پہ لگنے دو, اگر اس پہ قدرت نہ ہو تو اپنے سر کے ساتھ اشارے سے نماز پڑھو. یعنی اگر نیچے جھک ہی نہیں سکتے, بعض لوگوں کی کمر کی سرجری ہوتی ہے, کچھ بھی تکلیف, تو پھر کیا کرو, سر کو ہی جھکا لو. ٹھیک ہے. پچھلی روایت میں کیا تھا, یعنی انسان خود سارا جھک جائے جتنا جھک سکتا ہے, اور یہاں کیا ہے, سر کو جھکا لو. ٹھیک ہے. دوران سجدہ کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت. دوران سجدہ کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت. ابن عباس سے روایت ہے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, پیشانی پر, اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا, دونوں ہاتھوں, دونوں گھٹنوں, دونوں پاؤں کی انگلیوں پر, اور ہم دوران سجدہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں. مردوں کے لیے تو پھر بھی مشکل کم ہے,
عورتوں کے لیے اسکارف میں نماز پڑھنا ایک بڑا جہاد کا کام ہے. جو سجدے میں جاتے ہیں اسکارف اتر کے باہر آ جاتے ہیں. بعض لوگ پورا سر ننگا ہو جاتا ہے کبھی. تو اس میں کیا بہتر ہے کہ پیچھے سے اسکارف کو پن لگا لیں, پہلے سے لگا لیں تاکہ بار بار آپ کو پیچھے کھینچنا نہ پڑے. سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرات سے منع کیا گیا ہے. رکوع میں تو اپنے رب عز و جل کی عظمت بیان کرو اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے گی. یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرو بلکہ کیا کرو, صرف دعائیں کرو. سجدے میں قرآنی دعائیں مانگنے کا حکم. برننگ کویسچن, اتنا زیادہ یہ سوال مجھ سے زندگی میں کیا گیا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. شیخ بن باز کہتے ہیں کہ قرآنی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی دعا ہے, وہ تلاوت نہیں آپ کر رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں وہ آیت دعا کے طور پر. اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ دعا کی نیت سے قرآنی دعاؤں کو مانگیں, نہ کہ قرات کی نیت سے. مثلا یہ دعا ربنا حب لنا من ازواجنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اگر یہ دعا کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں, قرات کی نیت سے نہیں, تو کوئی حرج نہیں. نمازی کو رکوع اور سجود میں قرات سے منع کیا گیا ہے کیونکہ قرات قیام کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن میں موجودہ قرآنی دعا مانگے دعا کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں. سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنے کا حکم. کیا ایسا ممکن ہے کہ نماز میں تشہد کے بعد حدیث میں موجود کسی دعا کو غیر عربی زبان میں مانگے, اردو میں مانگے, انگلش میں مانگے؟ اور کیا تشہد کے بعد قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ حدیث میں موجود نہ ہو؟ نہیں, رب اجعلنی تو مانگتے ہیں نا, لیکن کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, اگر نمازی شخص عربی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے تو اس کے لیے غیر عربی زبان میں مانگنا جائز نہیں. تاہم اگر نمازی کو عربی زبان میں دعا مانگنی نہیں آتی تو پھر وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے, البتہ اس دوران عربی زبان میں دعائیں سیکھ لے. یعنی اگر وہ سیکھ رہا ہے اور کچھ ایک بھی دعا نہیں مانگنی آتی, تو جیسے وہ پیچھے قرآن نہیں آتا تو تسبیحات پڑھنے کی اجازت ہے, اسی طرح لے. لیکن نماز سے باہر کسی بھی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے. نماز سے باہر جس مرضی زبان میں دعا مانگے, اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اپنی مادری زبان میں دعا مانگنے پر دل و دماغ بھی دعا میں حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, کلوز محسوس کرتے ہیں نا پھر آپ اپنے کہے سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں دعا عربی یا غیر عربی زبان میں مانگنا جائز. نماز کے باہر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کے ارادے اور مقصد کو جانتا ہے. اگر دعا مانگنے والے کی زبان ہی سیدھی نہیں تو اللہ تعالیٰ آوازوں کے شور و غل میں مختلف زبانوں والوں کی الگ الگ ضروریات مانگنے کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں. 2, تشہد میں قرآنی دعائیں اگرچہ احادیث میں نہ بھی ہوں, یعنی مسنون دعا نہ بھی ہو, تو کوئی حرج نہیں. قرآن و سنت دونوں میں خیر و برکت ہے. یعنی قرآنی دعا بعض اوقات تشہد کے لیے نہیں بتائی گئی, ٹھیک ہے, تو آپ یہاں قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا ربنا حب لنا, تو کوئی بات نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن و سنت دونوں میں خیر ہے. انبیاء کرام اور رسولوں کی دعاؤں کا ہمیں قرآن مجید سے ہی علم ہوتا ہے. حضرت زکریا نے جو دعا مانگی تو وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے ہمیں؟ قرآن سے ہی. اور یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام کی دعائیں فصیح و بلیغ اور جامع ہوتی ہیں, تو قرآنی دعائیں زیادہ بہتر ہیں, مسنون دعائیں زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ اپنی کوئی باتیں شروع کر دیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں سب لوگوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت میں آنے والی دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں. قرآنی اور مسنون دعائیں سب کے پاس ہے, وہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے. اور خاص طور پر رمضان میں جب لمبے سجدے کرتے ہیں نا, تو دعائیں یاد کرنے کے بعد ہر صفحے کی ترتیب یاد کر لیجیے. جیسے 2 رکعت پڑھی آپ نے, یعنی 2 رکعت کے لیے پہلے 2 صفحے اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں, کتاب رکھ دیں ایک طرف. 2 رکعت ہو گئی, پھر اس کے بعد اگلی نماز کے لیے پھر ایک نظر ان کو دیکھ کے دماغ میں بٹھا لیں, پھر پڑھ لیں, کیونکہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں آنے والی دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں, کیونکہ ان دعاؤں کی فضیلت, خوبصورتی اور ان کے صراط مستقیم پر ہونے میں کوئی شک نہیں. علماء کرام اور ائمہ دین نے شرعی دعائیں تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بدعتی الفاظ والی دعاؤں کو مسترد کر دیا, اس لیے ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سجدے کی دعائیں, سجدے میں رب کی بڑائی کا اظہار.
حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا تو کہا سبحان ربی الاعلی. آپ کے سجدے بھی آپ کے قیام کے قریب لمبے تھے. رب کی عظمت اور تعریف. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو 3 بار کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور جب سجدہ کرتے تو 3 بار کہتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی خالی سبحان ربی الاعلی بھی کہہ سکتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے گناہوں کا اقرار اور بخشش کی درخواست. اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. رب کی تقدیس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی ہے صحیح مسلم میں. رب کی وحدانیت کا اقرار سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں سجدے میں. پھر اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرنا. جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگے تو پھر آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. رکوع میں بھی پڑھتے اور سجدوں میں بھی پڑھتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تھے. کون سے؟ سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. پھر اللہ کی کبریائی کا اظہار سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. ٹھیک ہے. پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. پھر اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پھر اسی طرح اپنی تخلیق پہ شکر گزار ہونا. اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ و صورہ و شق سمعہ و بصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اور پھر نور ہی نور مانگنا، یہ جو نور والی دعا ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وجعل لی نورا یا وجعلنی نورا. استاذہ آپ نے کہا نا کہ ابھی لکڑی پہ نہیں کر سکتے، تو جیسے دبئی کی مسجدوں میں جو نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کے آگے پوری ایک ڈیسک بنی ہوئی ہے کہ اس پر آپ سجدہ کریں. حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف اشارہ کیا جائے، تو کسی اور چیز پر اس کے آگے جیسے ڈیسک اور انہوں نے اس کے پہ باس پہ فوم بھی لگی ہوئی ہے تو اس پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس پہ نہیں. استاذہ ابھی یہ چھوٹا سا ہمیں پارٹ پتہ چلا تھا کہ سجدے میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی حاجات آ جاتی ہیں. یہ کہاں کہا ہے؟ بس جب آپ دعائیں سیکھ رہی ہوں عربی میں اور آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. جب آپ عربی میں یعنی جس کو سبحان ربی العظیم تک بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، تو اس کی بات کی جا رہی ہے جیسے کوئی نیا مسلمان ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ سیکھیں اور بائی برتھ ہم مسلمان ہوں. بچپن سے ہی ہمیں یہ تسبیحات وغیرہ سکھا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا جی، تو پھر وہ تسبیحات وغیرہ تھوڑی بہت پڑھ کے پھر سجدے میں اپنی دعا مانگ لے. اچھا، اس کا میں یہ مطلب سمجھی کہ آپ کو سجدے کی سب دعائیں آتی ہیں لیکن ایک دم سے ایسی حاجات آ جاتی ہے جو آپ چاہتے ہو کہ فوراً دیکھیے بولو. قرآن و سنت جی میں ساری حاجتیں کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک، ساری کی ساری. جی. ایک اور بات، جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین. تو جب ہم صرف اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. ہم سے زیادہ اللہ ہمارے مسئلے کو جانتا ہے تو درست کر دے گا. جی ایسا بھی جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی حضرت انس کی کہ جب سپوز جیسے گھر میں امامت اگر کرا رہے ہیں بچے جیسے کرا رہے ہیں تو پیچھے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وی شوڈ بی اسٹینڈنگ بیہائنڈ دا میل اور وی کین اسٹینڈ ود آور سن اور ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو بیہائنڈ دا میل ان کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. گھر میں جب پڑھے ہوتے ہیں تو چاہے گھر میں پڑھا چاہے کہیں بھی ان کے بیہائنڈ. اگر صرف 2 ہیں تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں گے، بالکل پیچھے نہیں. یعنی اگر تو جیسے آپ ہیں اور آپ کے ہسبینڈ ہیں صرف اونلی پرسن، پھر ہسبینڈ آگے ہوں گے اور آپ
تھوڑا سا بس پیچھے ہوں گے. لیکن ابھی یہ سوال جماعت کی نماز سے ہے. میں نے وہ حدیث پڑھی تھی وہ حضرت انس کی نا، تو اس پہ مجھے ہو رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کی گرینڈ مدر جو ہیں وہ اکیلی کھڑی، جی بالکل عورت اکیلی پیچھے کھڑی ہوگی، بچے کے ساتھ یا بھائی وغیرہ کے ساتھ نہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآنی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. قیام میں قرآن پڑھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ آج میں نے ایک سپارہ ختم کرنا ہے تو کھڑی نہیں ہو سکتی، سجدے میں ہی پڑھ لیتی ہوں آدھا سپارہ. یہ نہیں کرنا. قرآنی دعا تو کر سکتے ہیں. اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں، تو اگر ہم بعد میں آئے ہیں اور آگے کی صفیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ درمیان سے صف شروع کرنی ہے. لیکن یہ اگر دوبارہ کوئی آئے تو وہ بائیں طرف کھڑا ہو یا دائیں طرف کھڑا ہو، جہاں مرضی کھڑا ہو جائے، دونوں طرح صحیح ہے. ہمارے آفس میں کوائٹ روم ہے نیچے، اس میں مطلب کوئی بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور عام طور پہ نماز کے لیے ہی ہے وہ. تو اکثر وہاں پہ صرف کوئی ایک آدمی ہوتا ہے اور اکثر میں اندر جاتی ہوں. اب دروازہ بند ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اب اگر جماعت کیا ان کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ کر سکتے ہیں یا میں نکل ہی جاؤں وہاں سے؟ نکل ہی جائے. پاکستان میں ہم لوگ گھروں میں بیک ہوم نماز کے لیے لکڑی کے تخت بنائے جاتے تھے. وہ تو اسٹریٹ ہی ہوتے ہیں نا، سیدھے. جی اس سے بہتر زمین پر پڑھنا ہے. لیکن وہ اس لیے کہ بعض اوقات زمین پر پہلے زمانے میں کوئی وہ نہیں ہوتے تھے کارپیٹس وغیرہ، یا ویسے صفائی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، تو لوگ صفائی کی خاطر یا یہ کہ ہر نجاست اور ہر چیز سے الگ ہٹ کر ایک سیکرٹ جگہ رہے تو کوئی حرج نہیں اگر ایسا کوئی بنا ہوا ہے. لیکن زمین پہ کرنا افضل ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کم سے کم کتنے لوگوں میں جماعت ہو جاتی ہے گھر میں اگر پڑھیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک مرد ہو اور باقی عورتیں ہوں تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے، 2 لوگوں کی بھی جماعت ہو جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ایم شفق عرفان، یور ہوسٹ فار دس کورس. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو سمپلی 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے نیچے کچھ آپشنز ہوں گے. ہمیں ریکویسٹ سینڈ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ مینس کہ ہمیں آپ کی ریکویسٹ نظر آ رہی ہے. نمبر 2، جب آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا جائے گا تو آپ کی اسکرین پر ایک میسیج آئے گا، کائنڈلی ایکسیپٹ دیٹ میسیج. نمبر 3، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ بات کیجئے تو انمیوٹ یور مائک اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور پھر فوراً بعد اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر آپ کی باری نہیں آئے تو آپ نے بالکل بھی سیڈ نہیں ہونا. یو ہیو 2 ادر آپشنز. یو کین ٹیک پارٹ ود یور ساتھیز چیٹ آپشن پر کلک کر کے، اور ایلس آپ Q&A میں ہمیں کویسچنس پوسٹ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. جی السلام علیکم. حی علی الصلاح کی کلاس میں سب کو خوش آمدید. ہمارا ڈسکشن کا ٹائم ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیونکہ آج جو مسائل اور جو باتیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ عمومی طور پر ہر وقت ہمیں اسی طرح کے سوال آتے رہتے ہیں. اور ابھی جب میں آپ سے سن رہی تھی اور ڈسکس ہو رہی تھی سب چیزیں، there were so many questions related to all those things which were coming. جو بتانے جا رہی تھی استاذہ اس کے سوالات پہلے ہی آنے شروع ہو گئے تھے، اور کئی سوالوں کے تو جواب دیے اور کئیوں کو کہا کہ انشاءاللہ آپ کو آگے پتہ چلے گا. اسی طرح کچھ سوالات ایسی ہیں جو مسلسل آتے رہتے ہیں کہ جو پریویس سیشن سے ریلیٹڈ ہیں. تو دیکھیں ان کو بعض اوقات ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اس ریلیٹڈ سیشن میں جائیے اور اس کو وہاں سے سنیے. جب تک آپ اس کو حدیث کی روشنی میں سنیں گے نہیں، سمجھ نہیں آئے گا، تو بات ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہاں یا نہیں میں جواب دیا جائے تو آپ کے 4 سوال ہو سکتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوں. تو جب چیزوں کو ان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو بہتر سمجھ میں آئیں گی. لیٹس کم ٹو ٹوڈیز ڈسکشن. تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ جی پہلا سوال ہمارا کیا ہے. جی اسکرین پہ شو کیجئے. ہمارا پہلا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ حدیث سے دلیل دیجئے. جی میرے سامنے کئی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. چلیں جی ابیحہ سے پوچھتے ہیں. ابیحہ آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کو سجدہ جائز نہیں ہے. دلیل دیجیے. حدیث کی روح سے ہم نے پوچھا تھا نا آپ سے. کیا دلیل یاد ہے؟ نہیں، دلیل نہیں یاد مجھے. چلیں کوئی بات نہیں، کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. افشا آپ بتائیے، آپ بتا سکتی ہیں دلیل؟
عائشہ کا مائک آف ہو گیا. فوزیہ شفیق آپ بتائیں گی؟ مس دلیل تو یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ مفہوم تعالیٰ کے بتا علاوہ دیں، کسی مفہوم بتا دیں. استاذہ نے اس پر بڑی دیر بات کی تھی، ابتدا میں ہی آ گئی تھی، اور استاذہ نے ایسا ہے ہاں جی کہ سوری میں السلام بھول علیکم، گئی، آواز آ رہی ہے؟ میں بولوں مس؟ فوزیہ بات کر رہی ہیں. افشاں آپ ویٹ کریں. آپ جی افشاں، فوزیہ آپ بات ہاں کیجیے. جی. مس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو وہ شوہر کو جائز ہوتا سجدہ. جی جزاک اللہ خیر. ابو داؤد کی روایت ہے. اور یہ بہت لمبا اس کے اوپر میڈم نے لیکچر دیا ہے، بڑا زبردست دیا ہے. تو دیکھیں وہ بتانے کا مقصد یہ تھا نا کہ آپ کو یہ دلیل مل جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے کسی کو کروانا ہوتا ہے تو وہ پھر بیوی کو کہتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. ہاں ویسے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور تابعداری کرنی ہے، لیکن سجدے نہیں کرنے. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ سجدہ کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں. اب کئی فائدے ڈسکس ہوئے تھے، فضیلتیں جو تھی کہ سجدے کی فضیلت یہ بہت سی بس احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں دیکھا. تو اگر آپ دیکھیں کتنا بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کافی کئی بتا سکیں. افشاں آپ بتائیں گی کوئی ہاں جی کیا میں بتانا فضیلت؟ جی سجدے کا سب سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے. ٹھیک. ہاں جی یہ ہو گیا. پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، اس سے یہ تو گناہ قربت معاف تو ہو ہوتے گئی. ہیں. جی جی گناہ معاف ہوتا ہے. بتا ہاں جی. اور سکتی ہیں، ایک بتا جی سکتی ہیں آپ کہ ایک سجدے سے کیا ایک حدیث سے یہ سجدے سے وہ حدیث یہ ہے کہ ایک سجدے سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. ماشاء اللہ احسنتی، بالکل درست جواب دیا. چلیں اب باقی کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. دو آپ نے جی بتا. جی جزاک اللہ خیر. آمنہ جمیل آپ کچھ اور بتائیں گی ان دو کے علاوہ کیا فضیلتیں ہیں؟ جی حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں جنت میں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. حضور نبی صلی اللہ کی علیہ وسلم قربت کا، نبی کی نبی رفاقت کا باعث ہے. ٹھیک ہے، حدیث بے جی شک نہ بتائیں تاکہ ہم جلدی چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے. کہاں پر، دنیا میں یا قیامت کے آخرت میں؟ جنت، قیامت کے آخرت میں، جنت آخرت میں. میں. ٹھیک ہے، قیامت کے دن. گڈ. کوئی اور بات، کچھ اور بتائیں گی؟ تین تو بتا دیے، کوئی اور کچھ یاد ہے؟ چلیں یاد نہیں. کوئی اور ساتھی بتانا چاہے؟ انیلا توفیق آپ اس کے علاوہ کچھ بتانا چاہیں گی؟ ایک دو اور بھی فضیلتیں بتائی گئی تھی. جی انیلا توفیق. جی کیونکہ سجدہ اللہ کا حق ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں، اور ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے جب ہم سجدہ ہاں کرتے یہ ہیں. دیکھیں یہ تو ہے، یہ تو سب ہے، لیکن یہ تو آپ کے دل کی باتیں ہیں نا، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے. چلیں دو اور میں بتا دیتی ہوں کہ نشان سجود کے علاوہ ہر چیز کو جہنم کی آگ کھا جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نشان عطا کرے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک سجدہ جو ہے، جی دکھائیے ذرا، ایک سجدہ جو ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. تو جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی دلیل دیجئے تو پھر ہمیں وہ دینی ہوگی. ویسے تو آپ کے دل کے اور بھی بہت سے خیالات ہو سکتے ہیں. واقعی سجدہ کرنا اللہ سے قربت کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سجدوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سوال ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، سجدہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. چلیے یہ سوال جو ہے نا اس میں 10-11 باتیں ہیں. یہ سوال میں آپ سب سے کہتی ہوں آپ لکھیے. آپ بتائیے، چیٹ پہ جواب دیجئے کہ سجدہ کرنے کا کیا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سجدہ کر کے. آپ چیٹ پہ لکھنا شروع کیجئے، ہم آپ کی چیٹ دیکھنا شروع کرتے ہیں. جی دیکھتے ہیں جی آپ نے کیا لکھا ہے. ماشاءاللہ جواب آنے شروع ہو گئے ہیں. 7 اعضاء پہ کرنا ہے، 7 ہڈیوں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانے ہیں. گڈ، بالکل. سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہا جائے گا، اور 7 جوڑ پر ہو گیا. پھر اپنے ہاتھ پہلے رکھنے ہیں، جی یہ بھی بالکل ہو گیا. ٹھیک ہے.
اور کمر سیدھی رکھنی ہے، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ مختلف چیزیں لکھ رہے ہیں. بالکل انگلیاں جوڑ کر رکھنی ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا، انگلیاں جوڑ کر رکھنی ہے. اور ناک اور پیشانی زمین پہ ٹکانی ہے، جی بالکل ٹھیک ٹھیک. باقی یہی ریپیٹ آ رہا ہے. جی 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 جی. اور ہاں اچھا، اور تو یہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. چلیں جی، ہم نے ایک یہ کیا کہ سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہا جائے. سجدہ کرتے وقت سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھے جائیں، 7 اعضاء پہ سجدہ کیا جائے، ناک اور پیشانی کو اچھی طرح زمین پہ ٹکایا جائے. اور اچھا چلیں، اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ کسی نے نہیں بتایا، میں سوال کرتی ہوں. ہاتھوں کو کیسے رکھا جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. انگلیوں کو سیدھا رکھا جائے، یہ بھی آ گیا، گڈ. ہاتھوں کو کیسے رکھا جائے گا؟ کہاں رکھا جائے گا؟ ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے؟ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی کون بتائے گا؟ عرفہ آپ بتائیں گی ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے؟ عرفہ اپنا مائک کھولیے. جی ہاتھ جو ہیں وہ نیچرلی رکھے جائیں گے. کہاں پر نیچرلی؟ کہاں؟ قبلہ رخ کر کے سر کے پاس، بالکل نہ سر کے پاس قریب کہاں؟ نہ نہیں، حدیث سے کیا پتہ بالکل چلتا ہے سر کے پاس کہاں؟ سر تو میرے ٹاپ پہ بھی ہو سکتا ہے نا. کہاں پر؟ کندھوں کی سیدھ میں، کندھوں یا کانوں کے پاس؟ کانوں کے پاس. جی ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اب میرا ایک اور ان کے برابر رکھا جائے گا، کندھوں کے یا کانوں کے برابر رکھا جائے گا. ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کیسی ہوں گی آپ بتائیں؟ جی قبلہ رخ. قبلہ رخ، گڈ ٹھیک ہے. عائشہ یاسین سے پوچھتے ہیں. عائشہ آپ بتائیں گے کہ بازوں کو کیسے رکھا جائے گا؟ جوڑ کر رکھا جائے گا، زمین کے ساتھ چپکا کے رکھا جائے گا، کیسے رکھا جائے گا بازوں کو؟ جی اس میں مسند احمد کی روایت تھی 1720، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بازوؤں کو وہ کھلا رکھتے تھے اور زمین سے جدا رکھنا. ٹھیک ہے. خواتین کے لیے کیا ہوگا اور مردوں کے لیے کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا یا سیم ہوگا؟ نہیں، دونوں کے لیے بالکل سیم ہے، اس میں کوئی دیکھیں یہ فرق نہیں. سوال بہت ریپیٹڈ آتا ہے، اور یہ سوال مجھے آج ڈسکشن کے دوران بھی آتا رہا ہے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. یہ بات سازا نے بھی آج ڈسکس کی ہے، پہلے بھی ڈسکس کی گئی تھی. دیکھیں کچھ علماء کے نزدیک فرق ہے، لیکن وہ کوئی حدیث کی بنیاد پہ یہ نہیں کہتے. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ سمٹ کے پڑھنا چاہیے، پردے میں پڑھنا چاہیے. تو عورت کو تو ویسے ہی پردے میں پڑھنا چاہیے، یعنی اور اس کو افسوس اس محرموں وقت کے ہوتا ہے درمیان جب آپ خود پردہ کرنا کر رہے چاہیے. ہوتے ہیں ایسے، ہم جی اسے سمجھا بھی نہیں سکتے، مطلب وہ آپ کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی نہیں جی بات نہیں، عورت کر ہی نہیں کوئی سکتی. بات نہیں. دیکھیں آپ نے پڑھ لیا، آپ کو سمجھ آتا ہے، آپ اپنے عمل کو جیسا حدیث کے مطابق کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اگر کوئی اور آپ سے بحث کرتا ہے تو آپ بتا دیں، اور پھر بحث نہ کریں. بحث مباحثے سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. بات بتا دینی چاہیے، پھر دوسرے کا عمل اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ پہلوؤں کو کیسے رکھنا ہے؟ پیٹ اور ران سے جوڑ کے رکھنا ہے یا کیسے رکھنا ہے؟ جی زہرا حیات آپ بتائیں گی. جی پہلو کو پیٹ اور ران سے جدا رکھنا ہے، اور اس کوہنیوں کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہنیوں کو اٹھا رکھنا ہے، زمین سے دور رکھنا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور رکھتے تھے پہلو سے کہ بکری کا بچہ گزر سکتا تھا. بالکل درست. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاء اللہ سمجھ آ رہے ہیں آپ سب نے، ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے سنا ہے الحمدللہ. دیکھیں اس میں ایک سوال اور یہ آتا ہے کہ کیا زمین سے بالکل چپکانی ہے ایلبو؟ کوہنی کو کیا چپکانا ہے؟ نہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. نیکسٹ سوال ہمارا یہ ہے کہ صحیح سجدہ نہ کرنے پہ کیا وعید دی گئی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ وعید؟ بے شک حدیث نہ بتائیں، لیکن اگر اس کا مفہوم بتا دیں کہ کیا وعید ہے. شمشاد آپ بتا سکتے ہیں؟ شمشاد بیگم. وردہ علی آپ بتا سکتی ہیں؟ جو بھی بتانا چاہے آپ سے پہلے. Can you repeat the question, please? میرا کوشچن یہ ہے کہ سجدہ صحیح نہ کرنے پہ کیا وعید دی گئی ہے؟ کیا کہا گیا تھا کہ اگر سجدہ صحیح نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو نماز باطل ہو جاتا ہے. دیکھیں اس پر الفاظ میں جو بخاری کے الفاظ ہیں نا حذیفہ بن یمان کی، اس میں انہوں نے کہا تھا اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ہوں گے، ملت پر نہیں.
جب ہمیں بات بتانی ہوگی تو پھر وہی کرنی ہوگی نا جو وہاں پر ہے. جزاک اللہ خیر. چلیں میرا اگلا سوال یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ مسلسل آ رہا تھا مجھے جس وقت سیشن چل رہا تھا. غور سے سننا ہے آپ لوگوں نے اور بتانا ہے کہ کیا نماز کے دونوں سجدوں کا برابر ہونا لازمی ہے یا ایک سجدہ دوسرے سے لمبا کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھتے ہیں چیٹ پر آپ کیا جواب دے رہے ہیں. جی آپ بتا دیں. چلیں آپ بتائیے. دونوں سجدوں کا برابر ہونا لازمی ہے اور طویل اور لمبا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قیام کیا تھا اسی طرح سجدے کو بھی آپ قیام کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں قیام کی بات میں نہیں پوچھ رہی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا دونوں سجدے ایک جتنے طویل ہونے لازمی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، لیکن حدیث میں تو ہم نے کچھ اور پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ایک سجدہ دوسرے سے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ لمبا کیا تھا دوسرا ہلکا کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ان کے نواسے تھے. بالکل. تو اب آپ یہ بتائیے پھر دونوں سجدے برابر تو نہ ہوئے؟ نہیں، ایک سجدہ لمبا تھا تو ایک سجدہ جو ہے وہ چھوٹا تھا. میرا سوال تھا کہ کیا نماز کے دونوں سجدوں کا برابر ہونا لازمی ہے؟ تو پھر جواب کیا ہوگا؟ نہیں، برابر نہیں ہے. ایک سجدہ لمبا اور ایک سجدہ چھوٹا کیونکہ یہ حقوق العباد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کر کے بھی دکھایا تھا. بس اس کا جواب یہ کہ نہیں برابر نہیں ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور کویسچن ہم آپ سے پوچھتے ہیں. یہ بھی برننگ کویسچن، بہت زیادہ پوچھے جانے والا کہ کیا اگر کوئی شخص ویسے دیکھیں ویسے تو اچھی بات ہے، سجدے کے حوالے سے ایک اور بات کرتی ہوں کہ ویسے تو اچھی بات ہے کہ آپ دونوں سجدے ہی طویل کریں یا دونوں ہی کھٹے برابر کریں، دونوں میں زیادہ پڑھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی وجہ سے آپ ایک زیادہ لمبا کرنا چاہتے ہیں اور ایک کم، آپ کو جلدی اٹھنا ہے یا کوئی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو there is no definite rule کہ آپ کو ایک جیسے برابر کرنے ہوں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کرسی پر نماز پڑھ رہا ہو، اس کو بھی آپ چیٹ میں جواب دیجئے اور دیکھتے ہیں کسی ایک سے بھی لے لیتے ہیں. اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو کیا سامنے تکیہ، میز یا کوئی چیز ہونا لازمی ہے جس پر وہ سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کو ٹکائے؟ جی جواب آنے شروع ہو گئے. نو 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 نو. جی بالکل ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا اس کی دلیل، اب میرا سوال آپ میں سے کسی ساتھی سے ہے، مہد آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے کوئی کہ ضروری نہیں ہے؟ مہد آپ بتائیں گی؟ مائک کام نہیں کر رہا، مجھے لگتا ہے وہاں سے آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مہد آپ نہیں یہ ہے اچھا، میرا نام شہزینہ ہے، یہ بیٹے کے نام سے ہے. اچھا ٹھیک ہے شہزینہ، سوری جو وہاں پہ نام ہے میں وہی بول رہی ہوں. جی کہیے. ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عیادت کرنے کے لیے نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور مطلب یہ فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے. اگر آپ صرف اشارے سے ہی اپنا رکوع جو ہے وہ کر لیں، رکوع کو تھوڑا کم جھک کے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک کے اس کو ادا کر لیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات، بالکل درست. جزاک اللہ خیر. اچھا اب اگلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا سجدے میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ آپ سب چیٹ میں بھی جواب دے سکتے ہیں. کیا قرات یا تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سب کے جواب آ رہے ہیں نہیں. ماشاءاللہ بہت تیزی سے جواب آ رہے ہیں. گڈ. نہیں کی جا سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسپیڈ سے جواب آ رہے ہیں. اب اگلا میرا سوال ہے، یہ میں کسی ساتھی سے لوں گی. کیا سجدے میں قرآنی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے ہینڈ ریز کریں گے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم باجی. قرآنی دعا مانگی جا سکتی ہے. تو یہ ہم قرآت نے تو منع ہے، تو پھر قرآنی دعائیں کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ دعائیں ہیں. حضرت ایوب انصاری نے بھی تو دعا مانگی تھی نا. جی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ ایوب انصاری کی دعا جو ہے نا وہ بیسیکلی اس سے سجدے کے میٹر سے ریلیٹ نہیں ہے. وہ اس سے کہ انہوں نے تسبیح کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو سجدے میں تسبیحات بھی کی جا سکتی ہیں، سجدے میں قرآنی دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت یا قرات کی نیت سے سجدے میں نہیں پڑھا جا سکتا. آئی ہوپ یہ کویسچن آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے. اب اگلا ایک سوال میں لوں گی، 1-2 منٹ ہیں، جلدی سے اگر آپ جواب دیں گے.
سوال یہ ہے کہ کیا سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا درست ہے؟ اگر ہاں تو کس صورت میں؟ جی مسرت آپ بتائیں گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، آپ سب نے غور سے سننا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس پر کہہ رہے ہیں نو. تو میں نے بھی پوچھا ہے کہ کیا کوئی صورت ہے جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اپنی زبان میں دعا؟ جی مسرت کہیے. مسرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجدے میں اس صورت میں اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں جب نو مسلم کسی نے نیا اسلام قبول کیا ہے اور اس کو کچھ بھی تسبیحات میں سے کچھ بھی نہیں آتا تو وہ پھر کچھ مختصر تسبیح کر سکتا ہے. نہیں دیکھیں تسبیحات سے کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی نان نماز مسلم میں کچھ مسلم ہے نہیں آتا. اس کو نہیں آتی، کوئی کیا تسبیح نہیں آتی ہے، کیا نہیں آتی. دیکھیں جو تسبیح ہے وہ کس زبان نماز میں ہوتی پڑھنی نہیں آتی. ہے؟ نہیں نماز صحیح تو وہ نماز پڑھ رہا ہے. تسبیح کس زبان میں مانگی کی جاتی ہے عموماً؟ عربی زبان میں. عربی. تو اس کو عربی زبان نہیں آتی، عربی زبان میں تسبیح نہیں آتی. ٹھیک ہے تو پھر وہ اس صورت میں آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ اس صورت میں اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر کوئی نان مسلم کی بات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ہی ہے لیکن اس نے کبھی نہ قرآن پڑھا نہ عربی پڑھی، اس کو آتی نہیں ہے، اسے کبھی مثلا نماز بھی پڑھنی اب شروع کی اور اس کو آتی نہیں ہے ابھی کوئی، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ پڑھ سکتا ہے ساتھ ساتھ وہ دعائیں یاد کرتا رہے اور پھر عربی زبان میں. جی ٹھیک ہے. تو کیا اس بات سے ہم یہ دلیل نکال سکتے ہیں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ بھی اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں؟ نہیں یہ ہم لوگ نہیں مانگ سکتے. ہم نہیں مانگ سکتے کیونکہ ہمیں تو آتی ہیں نا دعائیں، اور ہم سبحان ربی العظیم تو اور سبحان بچوں ربی کو الاعلیٰ ہی بھی سیکھ لیں اور وہ مانگ لیں. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے، اتنا ہی سنیں گے. الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.